اپنی بیوی سے لڑنے والا شخص چند دنوں میں ببر شیر سے براہ راست مقابلہ کرنے کے قابل کیسے ہو گیا؟ روایت ہے کہ ایک نہایت دور دراز کے گاؤں میں ایک غریب چولہا رہتا تھا۔ قسمت سے اس کی شادی ہو گئی۔ بیوی نے چولہا چوکا سنبھالا، اسے گھی شکر لگا کر روٹی پکا کر دی۔ چولہے نے جی بھر کر کھائی اور اپنے ہاتھ اپنی بازو سے پہنچ لیے اور کمر سیدھی کرنے کو 2 گھڑی لیٹ گیا۔ گرمیوں کا موسم تھا، مکھیوں نے بازو پر ضربات کر دی۔ چولہے نے جلا کر بازو پر ایک ہاتھ جو مارا تو بہت سی مکھیاں وہیں ڈھیر ہو گئیں۔ گنی تو وہ 30 نکلی۔ چولہے نے سر اونچا کیا اور اپنی نئی نویلی دلہن پر روب جماتے ہوئے کہا، دیکھی میری بہادری، ایک ہی بار میں 30 کے 30 دشمن ڈھیر کر دیے۔ آئندہ سے مجھے 30 مار خان کہہ کر بلایا کرنا۔ بیوی نے جواب دیا کہ میں تو کہہ دوں گی، مگر سارا گاؤں تمہاری 7 نسلوں سے واقف ہے، وہ تمہیں کیوں خان مانے گا؟ فیصلہ ہوا کہ گاؤں چھوڑ کر کسی دور دراز علاقے میں جایا جائے جہاں کوئی چولہے کو جانتا نہ ہو اور وہاں 30 مار خان بن کر رہا جائے۔ کوسوں دور کے ایک شہر میں پہنچ کر 30 مار خان نے ملازمت تلاش کرنی شروع کی۔ پتہ چلا کہ راجا کی فوج میں بھرتی ہو رہی ہے۔ 30 مار خان ادھر پہنچے۔ داروغہ نے نام پوچھا تو کہنے لگے کہ میں 30 مار خان ہوں، ایک بار میں 30 دشمنوں کو ڈھیر کرنے والا بہادر 30 مار خان۔ داروغہ بہت متاثر ہوا اور راجا کو خبر کی کہ ایک پہلوان آیا ہے جو ایک بار میں ہی 30 دشمنوں کو مرتاح کر دیتا ہے۔ راجا بےتاب ہوا اور ایسے بہادر کی زیارت کرنے کو اسے دربار میں بلا لیا اور اس کی خوب تکریم کی۔ یہ دیکھ کر اس کے پرانے درباری حسد کا شکار ہو گئے۔ انہوں نے راجا کو کہا کہ شکر ہے کہ ایسا بڑا سورما آپ کے دربار میں آیا ہے، اب یہ ضرور ان 7 خونخوار ڈاکوؤں سے ہماری پرجا کو نجات دلائے گا جو پہاڑوں میں مسافروں کو قتل کر کے ان کا مال لوٹ لیتے ہیں۔ راجا کو یہ آئیڈیا بہت پسند آیا۔ اس نے 30 مار خان کو 7 پہاڑی ڈاکوؤں کا قلعہ کما کرنے کا حکم دے دیا۔ 30 مار خان نہایت پریشانی کے عالم میں گھر واپس پہنچا اور بیوی کو کہا کہ چلو بھاگ چلتے ہیں، اس سے پہلے کہ میں جان سے جاؤں۔ بیگم 30 مار خان نے اسے تسلی اور دلاسا دیا اور 7 میٹھے پراٹھے زہر ملا کر پکا دیے اور 30 مار خان کو کہا کہ پہاڑوں پر جاؤ اور کچھ مال اور یہ پراٹھے ایک گٹھری میں باندھ دو۔ ڈاکو آئیں تو دور سے ہی ان کو دیکھ کر گٹھری پھینک کر بھاگ جانا اور چھپ کر ان کو دیکھتے رہنا۔ 30 مار خان نے یہی کیا۔ ڈاکوؤں نے اسے گٹھری پھینک کر بھاگتے دیکھا تو رک کر گٹھری کھولی اور اس میں مال دولت دیکھ کر اسے آپس میں بانٹنے لگے۔ سامان کے ساتھ بندھے 7 میٹھے پراٹھے دیکھ کر ان کی بھوک کھل گئی۔ سب نے ایک ایک پراٹھا کھایا اور سب وہیں ڈھیر ہو گئے۔ 30 مار خان چھپ کر انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس نے ان کا مال و دولت اور ہتھیار اپنی گٹھری میں باندھے اور راجا کے دربار میں آ کر اس کے سامنے ڈھیر کر ڈالے۔ راجا یہ مال دیکھ کر خوش ہوا، لیکن پھر اس نے دیکھا کہ ہتھیار تو کل 7 تھے۔ اس نے پوچھا کہ خان صاحب آپ کے ہتھیار کہاں ہیں؟ 30 مار خان نے فخر سے سر بلند کر کے کہا، مجھے پتا چلا تھا کہ وہ صرف 7 ہیں، 20-30 جنے ہوتے تو میں ہتھیار لے کر ان کے مقابلے پر نکلتا، میں تو ایک وار سے ہی 30 کو مار ڈالتا ہوں، صرف 7 دشمنوں کو مارنے کے لیے تو میرے ہاتھ ہی کافی ہیں۔ راجا بہت متاثر ہوا اور 30 مار خان کو اس نے اپنی فوج کا سپاہ سالار بنا دیا۔ 30 مار خان کی یہ تقریم دیکھ کر درباری مزید حسد میں مبتلا ہو گئے۔ کہنے لگے کہ آدم خور شیر نے قریبی گاؤں میں ادھم مچایا ہوا ہے، وہ اسے مار نہیں سکا اور وہ درجنوں آدمی کھا گیا ہے، اسے تو صرف 30 مار خان جیسا جیدار ہی قابو کر سکتا ہے۔ راجا نے سوچا اور حکم دیا کہ 30 مار خان کو گاؤں کی حویلی میں پہنچایا جائے۔ 30 مار خان اور اس کی بیوی گاؤں پہنچے ہی تھے کہ موسلا دھار میںہ برسنے لگا۔ وہ ہبڑ تبڑ میں کمرے میں سے ہی تھے کہ دروازہ کھلا پا کر شیر بھی حویلی میں آن پہنچا۔ 30 مار خان نے دروازے کی جھلی سے دیکھا کہ باہر صحن میں شیر گھات لگائے بیٹھا ہے۔ اونچی آواز میں بولے، تلوار پکڑو، میں ابھی جا کر اس شیر کی بوٹی بوٹی کرتا ہوں۔ بیوی کہنے لگی کہ ٹہنے خان صاحب، اس اندھیری رات میں شیر بہت خطرناک ہوگا۔ 30 مار خان بنکارے، شیر سے میں کیا ڈرتا ہوں، ایسے کو شیر مار چکا ہوں، مجھے ڈر تو ٹپکے کا ہے، چھت سے ٹپ ٹپ ٹپکا گر رہا ہے، مجھے اس کا خوف ہے۔
ایسے ہزاروں شیروں کو یہ ٹپکا کھا جاتا ہے۔ شیر ڈر گیا کہ یہ ٹپکا نہ جانے کیا بلا ہے جو 1000 شیروں سے بڑھ کر خطرناک ہے۔ وہ ڈر کر سٹور میں چھپ گیا تاکہ ٹپکے سے بچ سکے۔ تیس مار خان نے یہ دیکھتے ہی دوڑ لگائی اور باہر سے سٹور کا دروازہ بند کر دیا۔ اگلی صبح اس نے راجا کو پیغام بھیجا کہ اس نے شیر کو زندہ پکڑ لیا ہے۔ راجا صاحب اپنی سپاہ کے ساتھ آئے اور واقعی کوٹری میں شیر بند تھا۔ انہوں نے تیس مار خان سے پوچھا کہ کن ہتھیاروں سے تم نے شیر کا مقابلہ کیا ہے؟ تیس مار خان نے مونچھوں کو تو دے کر فرمایا، ہتھیار کیسے؟ کیا ایک آدم خور شیر کو قابو کرنے کے لیے بھی ہتھیار کی ضرورت ہوتی ہے؟ میں نے اسے دونوں کانوں سے پکڑا، کاندھے پر لادا اور اسے کوٹری میں بند کر دیا۔ شیر کو سپاہی پنجرے میں بند کر کے شہر کی طرف چلے اور آگے آگے ہاتھی پر راجا اور تیس مار خان سوار تھے۔ پرانے درباری یہ دیکھ کر خوب جلے اور انہوں نے پڑوس کے دشمن راجا سے ساز باز کر کے اسے ملک پر حملہ کرنے کو راضی کر دیا۔ راجا کو دشمن کے حملے کی خبر ملی، اس نے تیس مار خان کو حکم دیا کہ وہ فوج لے کر جائے اور دشمن کا مقابلہ کرے۔ تیس مار خان گھر پہنچا اور بیگم تیس مار خان کو کہنے لگا کہ میں تو زندگی بھر گھوڑے پر نہیں بیٹھا، بہتر یہی ہے کہ ہم بھاگ چلیں۔ بیگم تیس مار خان نے اسے تسلی اور دلاسا دیا تو کہا کہ تم اپنے پاؤں گھوڑے کے رکابوں سے باندھ لینا اور تم گھوڑے سے نہیں گرو گے۔ جب حملہ شروع ہو تو اپنا گھوڑا تیز بھگا کر وہاں سے نکل جانا۔ سب یہی سمجھیں گے کہ تم دشمنوں پہ حملہ کر رہے ہو۔ اگر تمہاری فوج جنگ جیت گئی تو واپس فوج میں مل جانا، ہار گئے تو جان بچا کر بھاگ جانا۔ تیس مار خان نے ایسا ہی کیا۔ سپاہیوں کو رکابوں سے پاؤں باندھنے کا حکم دیا تو وہ ہکے بکے رہ گئے۔ تیس مار خان نے ان کی حیرت دیکھ کر کہا، دشمن کو دیکھتے ہی میں طیش میں دیوانہ ہو جاتا ہوں اور گھوڑا میری رفتار کا ساتھ نہیں دے پاتا، اس لیے گھوڑے کے ساتھ پاؤں باندھنا ضروری ہے۔ سپاہی نے پیر باندھ کر یہ سوچا کہ اب خان صاحب خود سے گھوڑے کو ایڑ تو لگا نہیں سکتے اور گھوڑے کی پشت پر ایک کنچی پوری قوت سے جما دی تاکہ وہ تیس مار خان صاحب کی رفتار کا ساتھ دے سکے۔ گھوڑا تیر کی طرح صفوں سے نکلا اور دشمن کی طرف دوڑا۔ خود کو تنہا دشمن کی طرف جاتے دیکھ کر تیس مار خان کے ہاتھ پاؤں ٹوٹ گئے۔ ایک درخت کے نیچے سے گزرتے ہوئے انہوں نے گھبرا کر اس کی شاخ کو مضبوطی سے پکڑا اور لٹکنے کی کوشش کی، مگر بھول گئے کہ پیر گھوڑے سے بندھے ہوئے ہیں۔ درخت کی جڑ کو دیمک کھا چکی تھی، وہ کھڑ کر ان کے سر پر آن گرا۔ گھوڑا درخت میں ان کو لے کر دشمن کی صفوں کی طرف برق رفتاری سے بڑھا۔ دشمنوں نے دھول کا ایک بادل انتہائی تیز رفتاری سے اپنی طرف بڑھتے دیکھا اور جب دھول چھٹی تو یہ دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے کہ ایک درخت تیر کی مانند ان کی طرف بڑھا چلا آ رہا ہے۔ وہ خوف سے کانپنے لگے کہ کوئی جادوگر ان پر حملہ کر رہا ہے اور اس کے جادو سے درخت اپنی جڑوں سے اکھڑ کر ان پر حملہ آور ہو گئے ہیں۔ انہوں نے حواس باختہ ہو کر ہتھیار پھینکے اور میدان جنگ سے فرار ہو گئے۔ تیس مار خان دشمن کو تنہا شکست فاش دے کر واپس پلٹے تو راجا نے قلعے سے باہر نکل کر ان کا خود استقبال کیا اور ان کو انعام میں نوبت اور ہاتھی عطا کیے۔ ایسا جیدار شخص بھلا کس نے دیکھا تھا جو تنہا ایک لشکر کو شکست دینے پر قادر تھا، اور درباری بھی اب تیس مار خان کی بہادری ماننے پر مجبور ہو گئے۔ راجا نے تیس مار خان کی رتبے میں مزید اضافہ کیا اور اسے وزیر اعظم بنا دیا۔ یوں سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ تو صاحب اور بات یہ ہے کہ کئی ہیرو بازو کی بجائے زبان کے زور سے ہی تیس مار خان بن جاتے ہیں اور دنیا ان سے امپریس ہوئی پھرتی ہے، اور یہ بیگمات ہی ہوتی ہیں جو اچھے بھلے آدمی کو تیس مار خان بنا کر ان کا رتبہ بڑھا دیتی ہیں۔ تو ڈیئر ویورز، امید ہے آپ کو آج کا قصہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ قصہ پسند آیا ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبانا نہ بھولا کریں۔ اس طرح ہمارے آنے والے ہر نئے قصے کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے گی۔ نیا قصہ آنے تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔